الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ نا عبادات سے بڑی دور ہو گئے، عملی زندگی سے اور عمل کرنے سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ باتیں اچھی اچھی کر لیتے ہیں لیکن ہماری زندگیاں عبادت سے، سجدوں سے خالی ہو گئی ہیں۔ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تو یہاں عبادت کا حکم دینے کے ساتھ یہ فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو بتایا کہ وہ تمہیں پالتا جو ہے تو وہ مستحق عبادت ہے، اور خالی پالتا نہیں بلکہ الذی خلقکم، اس نے ہی تمہیں پیدا بھی فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت بری زندگی گزاریں۔ زندگی میں نا اگر سکون چاہتے ہیں، لوگ گناہوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دل کو سکون نہیں مل رہا، اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ گناہ کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اسلام میں جس کی اجازت نہیں ہے۔ فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے، چوک چوراہوں میں بیٹھ کے نوجوان جناب ایسی ایسی چیزیں دیکھتے اور گیمیں کھیلتے ہیں سکون حاصل ہو، لیکن پھر بھی سکون ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو عبادت ہے جس سے روح کو سکون ملتا ہے، جو روح کی غذا ہے، اس سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں۔ دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں والا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جب اس کا لاسٹ ڈے ہوگا، 29 یا 30 رمضان المبارک ہوگا، تو دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے ماہ مبارک عبادت سے بھرا ہوا گزارا ہے، دنوں کو روزے رکھے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھا ہے، وقت افطار رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، رزق میں برکتیں مانگی ہیں، اس سے اس کی رضا مانگی ہے، سحری کے وقت اللہ رب العزت سے دعائیں کی ہیں، قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھا ہے، کئی بار ختم شریف کا دور جو ہے وہ مکمل کیا ہے، رات کو صلاۃ التراویح میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن پڑھا ہے، یا مسجد محلہ میں قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنا ہے، تہجد پڑھے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کے رکوع عبادات کی ہیں، اپنے رب کو منایا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اس طرح رمضان گزارا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دن کو روزے بھی نہیں رکھے، دن کھیل کے گزارا، رات سو کے گزاری ہے غفلت میں۔ یہ بہار کا موسم تھا لیکن بہاریں لوٹی نہیں ہیں، غفلت میں وقت گزار دیا، سستی میں وقت گزار دیا، دن ضائع کیے، راتیں ضائع کی، بہار ہونے کے باوجود بہار کو حاصل نہ کر سکے۔ اب آخری دن جب ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے 29 یا 30 رمضان المبارک کو دونوں کی جو قلبی کیفیت ہے وہ ایک جیسی ہوگی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ جو شخص عبادات بھرا رمضان المبارک گزار چکا ہوگا، وہ جب پیچھے کی طرف نظر دہرائے گا تو اللہ دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ گناہ میں سکون نہیں رکھا ہوا، اور جنہوں نے غفلت میں گزارا، سستی میں گزارا، گزر تو دونوں کا گیا ہے، لیکن جب ان کی نظر پیچھے رمضان المبارک کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی طرف جائے گی تو سوائے شرمندگی کے، ندامت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی اتنی رحمتوں والا مہینہ آیا تھا، ہم اتنے محروم کہ وہ رحمتیں لوٹ نہیں سکے۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں کہ نفل پڑھے تو اللہ فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کرے اللہ رب العزت ایک نہیں کئی گنا بڑھا کے ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اتنے محروم ہے کہ ہم نے وہ برکتیں حاصل ہی نہیں کی ہیں۔ دیکھیں نا، زندگی میں پیچھے گزرا ہوا ایک وقت ہے، آپ اپنی جگہ بیٹھ کے کبھی سوچتے ہیں وہ وقت، وہ رات، وہ دن، وہ صبح، وہ شام آپ کی عبادت میں گزری ہے، تو جو ہی وہ سامنے وہ لمحہ آتا ہے، اس کی یاد آتی ہے تو دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کرتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ میرا یہ وقت اللہ کی یاد میں گزرا ہے۔ وہی وقت اچھا ہے جو یاد الہی میں گزر جائے۔ اور جب انسان کی نظر پیچھے کی طرف جائے اور کوئی نافرمانی، گناہ والا کام انسان کرتا ہوا اپنے آپ کو پائے کہ میں نے تو اللہ رب العزت کو ناراض کیا، میں نے نافرمانی کی، تو کیا دل خوش ہوتا ہے؟ نہیں، دل غمگین ہوتا ہے اور انسان روتا ہے اور اس بات پہ دکھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ لمحہ کیوں گناہ میں گزارا ہے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت بری زندگی گزارو۔